السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے کون مقبول ہے۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس کی کون سی کیفیت ہوگی کہ پتہ چل جائے کہ تلاوت قبول فرماتے ہیں۔ تلاوت کرتے ہوئے یہ کیفیت ہو کہ میں اپنے اللہ کے سامنے بیٹھا اپنے مالک سے ہم کلامی کر رہا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے جو ذاکرین ہیں ان کے ذکر کی قبولیت کی علامت کیا ہے۔ ان کے قلوب میں بیداری آ جاتی ہے اور ان کے نفوس میں اللہ کی خشیت آ جاتی ہے۔ تو اگر ان اعمال کو کرتے ہوئے کیفیات مل رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعمال قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائیں گے۔ تو علامات میں چوتھی نشانی اعمال کے قبول ہونے کی ہے، المداوت علی العمل، المداوت علی العمل، عمل پر مداومت مل جانا، مستقل انسان پر پابندی کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کو پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائیں، اگرچہ وہ عمل تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا ایک انسان 1000 دفعہ درود شریف نہیں پڑھتا، صرف 100 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام پڑھتا ہے اور پابندی سے پڑھتا ہے، تو اس پابندی سے پڑھنا بہتر ہے کہ کبھی نہ پڑھنا اور کبھی 1000 دفعہ پڑھ لیا مداومت تسلسل کے ساتھ۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اگر قبول نہ ہوتی تو اللہ تجھے توفیق نہ دیتے، آنے کی جو ہے بالکل آنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تہجد ہے اس پر مداومت مل جائے، مستقل تہجد پڑھ رہے ہیں، متواتر تحیت الوضو، تحیت المسجد، آنکھوں کا پرہیز، یہ اعمال مستقل بندہ کرتا ہے، یہ قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو پھر جاری کر دیتے ہیں۔ اور کیسے، ذرا توجہ فرمائیں، بات کو اب سمیٹنا چاہوں گا کہ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کا جب عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو آئندہ وقت میں جاری فرما دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سنیے، قرآن عظیم الشان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی۔
اللہ تعالیٰ کو قربانی پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ ہمارے ہاں جیسے خوش ہو کر کہتے ہیں کہ او بچے تمہاری عمر دراز ہو، تم جیتے رہو، بالکل اس کا عربی میں ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تمہیں شاباش ہو، ابراہیم تم جیتے رہو، ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ اب اللہ کے ہاں قربانی تو قبول ہو گئی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس عمل کو آگے جاری کر رہے ہیں۔ آئندہ امتوں میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا۔ سال میں ہم بھی عید الاضحیٰ کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے اس عمل کو تازہ کرتے ہیں۔ عمل کا جاری ہو جانا جو ہے اسی لیے ہوتا ہے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کے کام کو کیا شان عطا فرمائی۔ آج آپ مشرق مغرب کا سفر کر کے دیکھیں، ایک اہم فقہی عمل آپ کو ملے گا۔ پاکستان میں اسی پر عمل، قریب کے ملک میں اس پر عمل، بنگلہ دیش میں اس پر عمل، اور آگے چلتے چلے جائیں تو ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، جتنے یہ ممالک ہیں سب میں فقہ حنفی پر جو ہے، چائنا میں آ جائیں تو چائنا میں شنگھائی کا علاقہ جہاں مسلمان ہیں وہاں فقہ حنفی، ترکی میں آ جائیں وہاں فقہ حنفی، شام میں آ جائیں فقہ حنفی۔ سبحان اللہ، حیران ہوتے ہیں فقہ حنفی۔ اور مزے کی بات سنیے کہ جن ملکوں میں فقہ حنفی نہیں، ایسے بھی ممالک ہیں کہ جو عبادات تو امام مالک کے فقہ پر کرتے ہیں، لیکن ان کی عدالتوں کا نظام، ان کے فیصلے فقہ حنفی کے مطابق ہوتے ہیں۔ مجھے سوڈان کے ایک جج ملے، سفر میں کہیں اکٹھے ہو گئے، جہاز میں آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ عالم تھے، بہت بھلے آدمی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں اعمال کس فقہ کے مطابق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے ہاں عبادات تو ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کرتے ہیں، لیکن عدالت کی جو فیصلے ہیں وہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ پوری دنیا میں اس وقت عدالتوں کے نظام کے مطابق فقہ حنفی جتنی کامل ہے، کوئی دوسری فقہ اس درجے پر اترتی ہی نہیں۔ تو مجھے یہ بات میں دل میں آئی کہ ممکن ہے یہاں ایسا ہو۔ مصر جانا ہوا، جامعہ ازہر کے استاذ نے بتایا، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں عبادات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی عدالتوں کے فیصلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قبولیت عند اللہ ہے۔ چنانچہ ہارون رشید نے علماء کی ایک جماعت بھیجی دیوار چین کو دیکھنے کے لیے کہ یہاں یہ کہاں ہے۔ جو دیوار ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ جب لوٹ کر آئے تو وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، ہم جہاں جاتے تھے وہاں لوگوں کو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہوئے پایا۔ خلیفہ ہارون رشید کا حکومتی وفد بعد میں جا رہا ہے۔ میرا اللہ اپنے ایک متقی نیک پرہیزگار بندے کی محنت کو قبول کر کے ان سے پہلے وہاں پہنچا رہے ہیں۔ یہ قبولیت ہے اللہ کی۔ دیکھیں حدیث مبارکہ کی کتابیں تو بہت ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف اللہ کے ہاں اتنی قبول ہو گئی کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج کوئی نوجوان عالم نہیں بن سکتا جب تک بخاری شریف کو نہ پڑھے۔ قبولیت ہے عند اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح
मदारिस दुनिया में बहुत हैं, मदारिस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल देखें कि क्या कबूलियत अल्लाह ने दी है। सुभान अल्लाह। आज इस दारुल उलूम के बिल वास्ता या बिला वास्ता शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, दीन का काम कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को पहले भी कई मरतबा बता चुका कि इस दीन की निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीगर मुल्कों में सफ़र करना जो है उसकी तौफीक अता फरमाई, ज़्यादा से ज़्यादा जाने की तौफीक दी। अफ्रीका देखा, अमेरिका देखा, मशरिक़ देखी, मगरिब देखा, बहुत जगहों पर अल्लाह ने तौफीक दी। ऐसी जगह भी जाना हुआ जहाँ साइबेरिया यानी बर्फ़ की जगह, बर्फ़ ही बर्फ़ हर जगह। सफ़र कर रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ बर्फ़ है, 2-2 फीट ऊंची। चुनांचे नमाज पढ़ी तो बर्फ़ को खोद कर नीचे से पानी निकाला और उससे वज़ू किया और बर्फ़ के ऊपर चादर बिछाकर नमाज पढ़ी। और वो बर्फ़ इतनी पक्की थी, शीशे की तरह थी कि हमने अपने सफ़र की 2 रकात पढ़ी। जब चादर उठाई तो गीली नहीं हुई थी। बर्फ़ पर नमाज पढ़ी, चादर गीली नहीं हुई, इतनी ठंडी। बल्कि उस जगह भी अल्लाह ने पहुंचाया जहां 6 महीने रात, उस जगह भी अल्लाह ने पहुंचाया कि बर्फ़ इतनी कि लोगों के घर बर्फ़ के बने हुए दीवारें, बर्फ़ की छत, बर्फ़ की दरवाजे बर्फ़ के। और मज़े की बात ये कि 4 पाई बर्फ़ की। और उससे मज़े की बात कि जब वो खाना खिलाने के लिए लाते थे तो वो ट्रे बर्फ़ की, लोग हज़ारों डॉलर खर्च करके वहाँ जाते हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए। और अल्लाह ताला ने इस दीन की निस्बत से वहाँ भी पहुँचाया। ये एक ऐसी जगह भी जाना हुआ जिसको एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, दुनिया का आखिरी किनारा। मुझे बहुत हैरत हुई कि मैंने पूछा इसे क्यों दुनिया का आखिरी किनारा कहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो जनाब, ये गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया हुआ है, पूरी दुनिया के साइंसदान मुत्तफिक हैं कि यह दुनिया का आखिरी किनारा है। वजह भी तो होगी। कहने लगे हाँ, एक वजह है। वजह यह है कि यहाँ साल में एक दिन ऐसा आता है कि सूरज डूबने के लिए नीचे उतरते उतरते और फिर गुरूब होने के बजाय दोबारा तुलू होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर रात नहीं। उस दिन कई लाख सैयाह पूरी दुनिया से वहाँ पहुँचे हुए होते हैं उस मंजर को देखने के लिए। अल्लाह की शान देखिए। तो उन सारी बातों को बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अल्लाह ने दीन की निस्बत से इतनी जगहों पर जाने की तौफीक दी। मगर ये बात इस मिंबर पर बैठे हुए जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि यह आजिज़ दुनिया में जहाँ भी गया वहाँ अपने से पहले दारुल उलूम देवबंद का कोई ना कोई रूहानी फर्जंद बिल वास्ता या बिला वास्ता दीन का काम करता हुआ वहाँ नजर आया। ये इल्म हुनर का गहवारा, तारीख का शहपारा है। हर फूल एक शोला है, हर सर्व यहाँ मीनारा है। आबिद के यकीन से रोशन है, सादात का सच्चा साथ अमल। आँखों ने कहाँ देखा होगा इखलास का ऐसा ताज महल। ये खुलूस होता है, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। आज अल्लाह ने देखिए कि ये उसका फैज़ पूरी दुनिया में पहुँचा दिया। 5वीं अलामत तक़वा कि इंसान एहतियात के साथ अमल करे। कई मरतबा हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि जहाँ तबीयत सुस्ती है, ये करूं या ये करूं, मुश्तबा मामला उसमें उसको छोड़ दो अल्लाह के लिए। छोड़ दो उसको, तक़वा कहते हैं। आपने तक़वा
کا اگر مطلب سمجھنا ہو تو آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ. کیا کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ؟ کہ انسان ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر شریعت پر عمل کرے. آپ کہتے ہیں جناب کہ فلائٹ 5 بجے ہے اور مجھے تو 4 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، مگر ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں 3:45 بجے پہنچ جاؤں گا. دیکھا آپ نے احتیاط برتی. بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے تو 10 بندوں کو دعوت دی، مگر ٹو بی آن دی سیف سائڈ آپ 15 کا کھانا بنا لیجئے احتیاطاً. جس طرح دنیا میں ہم ان کاموں میں احتیاط کرتے ہیں، شریعت پر عمل کے معاملے میں جو بندہ احتیاط کرتا ہے اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ متقیوں ہی کے عملوں کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ 5 علامات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا یہ عمل قبول ہوا یا نہ ہوا. بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے. اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دین اور دنیا کی دولت ہمیں عطا فرما. اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما. ہمارے دلوں سے گندگیوں کو دور فرما. ہمارے دلوں کے اندر تیرا نور عطا فرما. پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا. ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.